باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین اکرام، آج میں انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آج ہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو مسخر کیا، اس کے لیے اس کے فائدے کے لیے جانور بنائے، چرند پرند پیدا کیے، سبزہ اگایا، درخت بنائے، پھل اور سبزیاں اگائیں تاکہ انسان کو کسی قسم کا مسئلہ و پریشانی نہ ہو، اور انسان کو مختلف آزمائشوں میں بھی ڈالا۔ چاہے وہ امارت ہو یا غربت ہو، چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہو یا پیسے اور روپے کی پریشانی، تو مختلف طریقوں سے وہ انسان کو آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے، اور ساتھ فرماتا ہے کہ میرے وہی بندے فلاح پانے والے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک بات عام ہو چکی ہے کہ خودکشی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے کہ فلاں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، یا کوئی ایسی اور وجہ ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو مختلف آزمائشوں میں بھی ڈالے رکھا ہے۔ تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو اصل وجہ جو خودکشی کی آج کل جو سامنے آ رہی ہے وہ غربت نہیں ہوتی، وہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جب انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب میرے مدد کے لیے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں رہی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سے بھی وہ مایوس ہو جاتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا بھی میری مدد نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، تو وہ خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے وہ اعمال ہیں، آپ برے اعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ مایوس ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے تمام جملہ گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن ایک بات ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کروں گا۔ چاہے آپ کے گناہ زمین و آسمان کے برابر جتنے ہیں یا سمندر کی جاگ جتنے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے گا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ اس نے غربت کی وجہ سے
खुद भी खुदकुशी कर ली और अपने बच्चों को भी मार दिया। वो गुर्बत की वजह से नहीं मारता। गुर्बत बेशुमार लोगों पर आती है, बेशुमार लोग गरीब हैं लेकिन वो खुदकुशी नहीं करते। वो अपने आप को सरवाइव करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र नापैद हो जाए, जब अल्लाह को ना पुकारा जाए, जब अल्लाह के अलावा दुनिया पर नजर रखी जाए, दुनिया की चीजों को अपना मददगार साबित किया जाए, तो फिर मायूसी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो जब इंसान अल्लाह ताला पर यकीन करता है और अल्लाह ताला से ही मदद मांगता है, तो चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो, वो कभी अल्लाह ताला से गाफिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की गफलत की वजह यही है कि जब हम शैतान के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान हमें मायूस करता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे, मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरी रहमत से उनको मायूस करूंगा, उनको जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, जा, क़यामत तक के लिए तुझे इजाजत है, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बेहकाफे में नहीं आएंगे, वो मुझी से मदद मांगेंगे, फिर मेरी तरफ लौटेंगे, फिर मुझी से तौबा करेंगे, फिर मुझी को सजदा करेंगे, वो मायूस कभी नहीं होंगे। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत को हमेशा अपने सामने पाएंगे और अल्लाह ताला उन पर रहमत भी फरमाएगा। तो ऐसी मायूसी की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं और कोई ऐसी वजह नहीं होती। तो इस चीज को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि जब गज़वा अहज़ाब, जिसे गज़वा खंदक भी कहते हैं, मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुमा भूख से निढाल होकर बाहर टहल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि है मेरे सहाबा, आज निढाल होकर परेशानी के आलम में क्यों टहल रहे हो? सहाबाए कराम जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, भूख बहुत सता रही है, हमने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाएं आपकी ज़ात मुबारका पर। आप अपने पेट से कपड़ा हटाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। मौका कौन सा है? जंग का। खंदक खोदी जा रही है, कुफार का लश्कर तैयार है आने के लिए। 6 दिन और 6 रातें बगैर किसी वक्फे के काम कर रहे हैं। हजूर पाक खुद उसमें शामिल हैं, लेकिन हालात यह है कि खाने को कुछ नहीं है। हजूर पाक ने यह साबित किया कि मेरी उम्मत पर ऐसे वक्त आएंगे। तो उसका हाल खुदकुशी नहीं है, उसका हाल मायूसी नहीं है, उसका एक ही हाल है कि अल्लाह ताला पर कामल यकीन। अल्लाह पर यकीन रखा जाए तो अल्लाह ताला हर बंदे को आजमाइश में डालता भी है और निकालता भी है। वही सबसे बड़ा है, वही सबको अता करने वाला है। जिसे चाहता है बेशुमार देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। तो देना भी उसका आजमाइश है, लेना भी उसका आजमाइश है। तो वासिफ अली वासिफ अक्सर फरमाया करते थे कि ऐसी दौलत से पनाह मांगो कि जो दौलत तुम्हें मगरूर कर दे, अल्लाह ताला से दूर ले जाए, और ऐसी गुर्बत से पनाह मांगो कि जो गुर्बत आपको मायूस कर दे।
کیونکہ مایوسی کفر کی طرف لے کر جاتی ہے بندے کو. مایوسی شیطان کا راستہ ہے. مایوسی گناہ کا راستہ ہے. مایوسی صراط مستقیم پر چلنے والا راستہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. انسان کو اپنی مدد کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ پھر آخرکار اس کو یہی لگتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، مجھے خودکشی کرنی چاہیے. تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. کوئی بھی کام ہے، کوئی ایسی آزمائش آ گئی ہے جس میں آپ بے سر و سامان ہیں، آپ کو کوئی مدد نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں. اسی سے مدد مانگیں. وہ بہتر مدد کرنے والا ہے، وہ سب کا مددگار ہے. آپ صرف اس کو پکار کر دیکھیں. میری گارنٹی ہے، میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکار کر دیکھیں. رات کو اٹھیں، پچھلے پیر آپ کو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، پچھلے پیر اٹھیں، وضو کریں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے. وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن آزماتا بھی ضرور ہے. تو اس کے وہی بندے اچھے ہوتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں کامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے نیکی کرنے کی، نیکی پھیلانے کی اور نیکی پر چلنے کی. خوش رہیے، آباد رہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.